بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کن عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں؟ دوستو، وہ کون سی 5 قسم کی عورتیں ہیں جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور جنات ان 5 قسم کی عورتوں سے صحبت یعنی ہم بستری کرتے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یوں تو جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں، مگر ان میں جنات کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں یعنی قبضہ کر لیتے ہیں، جن کو ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ ان جنات کا 90% شکار عورتیں ہوتی ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ جنات میں بھی مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم انسانوں میں ہوتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں انسان پر جن قابض ہے؟ تو دوستو، کچھ نشان ایسی ہوتی ہیں جن کے سامنے آنے پر انسان سمجھتا ہے کہ فلاں پر جنات کا اثر ہے، لیکن یہ ضروری ہی نہیں ہوتا کہ ایسی نشانیاں سامنے آنے پر جنات کی اثر ہوگا، بلکہ یہ کئی بار کسی مخصوص بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات موجود نہیں ہوتے، کیونکہ جنات کا وجود تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات اور انسانوں کی شادی کے حوالے سے بھی تفصیل میں بتائیں گے اور جنات کے حوالے سے دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں بھی بتائیں گے۔ دوستو، معاشرے میں ایک یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہیں۔ کم پڑھی لکھی اور کم عقل کی وجہ سے عورتیں سنی سنائی باتوں پر بہت زیادہ یقین کر لیتی ہیں اور کئی طرح کی باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتی ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں وہم پرستی زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور دل اور بزدل ہوتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جنات عورتوں پر زیادہ حاوی ہوتے ہیں اور جنات کے ظلم اور ستم کا 90% شکار عورتیں ہی ہوتی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، بے پردگی، گانا سننا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ ننگا حالت میں رہنا اور کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر بیٹھنا، ان سب وجوہات کی بنا پر جنات عورتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ جن عورتوں سے صحبت بھی کرتے ہیں، جس میں اکثر عورتیں خواب میں خود سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، کبھی رشتہ دار کی شکل میں یا پھر شوہر کی شکل میں، یا کبھی کبھی غیر کو بھی دیکھتی ہیں۔ ایسی عورت کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑ جاتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں کے اوپر۔ اس کے اوپر کے حصوں پر کبھی جسم پر ناخون کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ ان کو دن یا رات کو لیٹے ہوئے کبھی بھی کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی ہے۔ یہ سب اسی قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہونا، شوہر سے نفرت کرنا، اس کا چھونا پسند نہ کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں اور بہت سی وجوہات ہیں۔ یاد رہے کہ جنات اس وقت کسی عورت یا کسی مرد کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ برہنہ ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہی جسم کو دیکھتے ہیں، یا باتھ روم میں بلا ضرورت بیٹھے
رہتے ہیں، زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جنات ان کے جسم پر قبضہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو کچھ طریقے ایسے بتاتے ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ جب آپ کپڑے پہنیں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھ سکیں۔ دوستو، ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر انسان بیت الخلا یعنی باتھ روم جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو ان کے عجوِ خاص جنات سے چھپے رہتے ہیں۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کے آخری 2 سورت پڑھ کر سوئیں۔ رات کے بیچ حصے میں بلند آواز میں بات نہ کریں، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کریں، ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی جنات ہو اور آپ انہیں پریشان کر بیٹھیں اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئیں۔ بیت الخلا جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھیں جو کہ مسنون ہے، کیونکہ جنات کے لیے یہ جگہ ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں، ایسا کرنے سے جنات آپ سے تعلق بنانے کی اور آپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ بتائی گئی نشانیاں ضروری نہیں کہ جنات ہی کی وجہ سے ہو، کیونکہ 95% عورتیں جو خود پر جنات کے حاوی ہونے کا شک کرتی ہیں ان پر نہ جادو ہوتا ہے نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کسی وہمی بیماری کا شکار ہوتی ہے یا پھر ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہیں۔ دوستو، خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہیں اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کسی ایسے پرانے گھر میں داخل ہو رہے ہیں جن میں ابھی تک کافی عرصے سے کوئی نہیں گیا ہے، کافی دنوں سے وہ گھر بند ہے اور آپ نے اسے خریدا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس گھر میں جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس گھر میں جانے سے پہلے اس دروازے کو کھولنے سے پہلے آپ اس پر 3 بار دستک لازمی دیں یا پھر آپ کو دروازہ کھول کر بسم اللہ کے ساتھ دائیں پاؤں اس گھر میں رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں جنات نے بسیرا کر لیا ہو یا جنات کے بچے وہاں ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے ہی سیدھا اندر چلے جائیں اور آپ کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو اور پھر وہ آپ سے انتقام لینے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ ان میں بھی مرد، عورت، بچے، بوڑھے سبھی ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کی زندگی ہے ویسے ہی جنات کی بھی زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان سے اسے چھپا رکھا ہے، تو جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے انسانوں کے اندر ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات میں بھی ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ جنات قبائلی سرداروں کو اپنی شادی میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات احساسات رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے چلیں کہ جنات کا وجود کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورہ ہے جسے سورہ جن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد حرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے
اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تو ہم اس کی سب سے بڑی شہرت کی وجہ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد زن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ محترم دوستو، اب ہم دوبارہ ترتیب سے آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے عورتیں اکثر جناتوں کے شکار ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر بیٹھنے والی عورتوں پر۔ نمبر 2، بے پردہ عورتوں پر۔ نمبر 3، گانا سننے والی عورتوں پر۔ نمبر 4، خوشبو لگانے والی عورتوں پر۔ نمبر 5، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورتوں پر۔ تو دوستو، جنات کا وجود برحق ہے اور جنات انسان کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے ہیں۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخر 2 سورتیں ہی بہت اہم ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام صبح شام کریں، اور جب بھی کسی ویران جگہ سے گزرے تو درود شریف اور آیت الکرسی کا ورد ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ایک لائک ضرور کریں، ساتھ میں شیئر بھی ضرور کریں۔